بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم ولا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 177 سے لے کر یہاں تک اللہ تعالیٰ تقوی کے حصول، اس تک پہنچنے کے ذرائع کو، اسباب کو، اعمال کو بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلا جو حکم نازل کیا اس کے اندر قصاص کا حکم تھا، برابری کا، مساوات کا، اور جو دوسرا حکم بیان کیا گیا تھا وصیت کے متعلق تھا، تاکہ حقدار جو مرنے والے کے ورثاء ہیں ان کو ان کا حق پورا ملتا رہے۔ اور تیسرا حکم پھر اللہ تعالیٰ نے روزے کے متعلق بیان کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کے متعلق بیان کیا، اور پھر قرآن کریم کے نزول کا معاملہ بیان کیا، اس کے ضمن میں فدیے کا معاملہ بیان کیا۔ اس کے آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے رمضان المبارک کے بعد بھی مواقع موجود ہیں کہ انسان اللہ میاں کے حضور دعا کرے، اس بات کو بیان کیا۔ اور اب وہاں سے آگے سے اس مبارک آیت سے دوبارہ وہی مضمون جو روزے والا ہے اس کے مزید کچھ احکامات کو بیان کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ جو مبارک آیت آپ کے سامنے تلاوت ہوئی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، اور اس مبارک آیت کے اندر جو روزے کے کچھ مسائل بیان ہوئے ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ ابتدا کے اندر جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا تھا تو مسلمانوں کے حق میں بھی روزہ اسی نہج پر، اسی طریقے پر تھا جس طریقے پر اہل کتاب کے لیے تھا، مطلب 24 گھنٹے کا روزہ۔ البتہ ترتیب صرف یہ تھی کہ جب افطار کا موقع آتا تھا تو افطار کر سکتے تھے، افطار کے بعد جب تک عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور افطار کے بعد جب تک سوئے نہیں ہیں تو کھانا بھی حلال تھا، پینا بھی حلال تھا، اور بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونا بھی حلال تھا۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر افطار کے بعد سو گئے، یا سوئے تو نہیں بلکہ عشاء کی نماز پڑھ لی، تو سونے کی وجہ سے وہ کھانے پینے کا اور بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے کا معاملہ ختم ہو جاتا تھا۔ لہٰذا اگر اس زمانے کے اندر کوئی بندہ افطار کے بعد اگر سو گیا تو اٹھنے کے بعد اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز پڑھ لیتا تو عشاء کی نماز کے پڑھ لینے کے بعد اب اس کے لیے نہ تو کھانا حلال ہوتا تھا، نہ پینا حلال ہوتا تھا، اور نہ ہی بیوی کے قریب جانا حلال ہوتا تھا۔ چنانچہ یہ حکم ابتدا کے اندر آیا تھا، اور یقیناً اس حکم کے اندر بہت زیادہ سختی کا معاملہ تھا۔ صحابی رسول حضرت ثابت حضرت قیس بن سرمہ یا حرمہ نام ان کا آتا ہے، مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، انصار میں سے تھے، اور کاشتکاری وغیرہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کی شان، پورا دن روزہ رکھ کر گرمی کے موسم میں انہوں نے دن کے اندر اپنا کھیتوں کے اندر ہل وغیرہ چلایا، اور روزے کی حالت میں بھی تھے۔ گھر پر پہنچے تو بیگم سے کہا کہ افطار کے لیے کھانے کو کچھ ہے؟ تو بیگم کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو وہ پڑوس والوں سے کھانا مانگنے کو چلی گئیں، اور یہ انتظار کے لیے بیٹھے، اور بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب اس زمانے کے دستور کے مطابق جب آنکھ لگ گئی اب دوسرا روزہ شروع ہو گیا، اب کھا بھی نہیں سکتے، پی بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا اس صحابی نے شریعت کے حکم پر عمل کیا۔ اب ایک تو پہلا والا روزہ گرمی کا، تھکاوٹ کی وجہ سے انتہا درجے کی پریشانی، اور پھر افطار کے اندر کچھ کھانے کو نہ ملا، دوسری پریشانی، پھر یہ پوری کی پوری رات بھوکے، اور اگلے دن سحری بھی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔
اگلے دن جب روزہ رکھا تو گرمی کی شدت کی وجہ سے دن کے درمیانی وقت کے اندر ان پر غشی طاری ہو گئی اور یہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ معاملہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس موقع پر یہ مبارک آیت جو آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک آیت کو نازل کیا، اور اس مبارک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ رمضان المبارک کے متعلق یعنی روزے کے متعلق ایک تو روزے کا وقت بتلا دیا، روزہ شروع کب ہوگا، روزہ ختم کب ہوگا، دوسرا یہ بھی بتلا دیا کہ روزہ دن کا ہوگا، روزہ رات کا نہیں ہوگا، پھر یہ بھی بتلا دیا کہ روزے کی وجہ سے عائد پابندیوں کو اٹھا لیا گیا، اور پھر یہ بھی بتلا دیا گیا کہ میاں بیوی کا جو باہم تعلق ہے وہ تعلق کس درجے کا ہونا چاہیے، اور پھر یہ بھی بتلایا گیا کہ چونکہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمنا یا اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی یہ ہے ایمان والے اعتکاف کریں، اعتکاف کا مقصد شب قدر کی طلب ہے، اعتکاف کے مسائل کو بھی بیان کیا، اور ان تمام چیزوں کو بیان کر کے فرمایا اب جو احکامات بیان ہوئے ہیں یہ اٹل فیصلہ ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، اور اللہ کی حدود کو پامال نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ احل لکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزوں کی رات میں، الرفث الی نسائکم، اپنی بیگم کے قریب جانا یا بستر وغیرہ ہونا، چونکہ ابتدا کے اندر نہیں تھا، اب کہا گیا جو نیا حکم آیا، نظر ثانی والا جو حکم آیا، یہ حکم ثانی جو آیا اس نے پہلے والے حکم کو حرام کر دیا، مطلب اس کو منسوخ کر دیا اور نیا حکم لاگو کر دیا۔ اب رات کو جب بھی دل کرے منڈگے کھائیں، جب بھی دل کرے منڈگے پئیں، جتنی مرتبہ دل کرے تو بیگم کے قریب بھی جا سکتے ہیں، یہ اب حلال کیا۔ وغیرہ تصور کیجئے اگر وہ حکم آج تک باقی ہوتا تو پھر ہمارے لیے کتنی دشواری ہوتی۔ عام طور پر افطار کے موقع پر ہم کھا نہیں سکتے، اور اگر کھا لیتے ہیں تو پھر وہیں لیٹ جاتے ہیں، لیٹ گئے آنکھ لگ گئی، ابتدا کے اندر حکم یہ تھا، اب دوسرا روزہ یہیں سے شروع ہو جائے گا۔ تو 24 گھنٹے کے دن اور رات کے اندر اگر ابھی ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ 14 گھنٹے کا، اس میں ہماری بانچیں کھل جاتی ہیں، اور اگر 24 گھنٹے کا ہوتا تو پھر ہمارے لیے کیا معاملات ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اب دیکھیے حضرات صحابہ کرام کی قبروں پر اللہ کی ذات کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی تکلیف پر، ان کی مشقت پر اللہ کی ذات آسانی کے فیصلے فرماتی رہی، اور اس آسانی کا فائدہ انہیں بھی ہوا، لیکن ہمیں ان سے زیادہ ان آسانیوں کا فائدہ ہوا۔ بنیادی طور پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایک چیز وہاں پر نظر آتی ہے کہ جس پر اللہ ان پر بہت زیادہ مہربان تھا، وہ چیز تھی حضرات صحابہ کرام کا اخلاص، وہ چیز تھی حضرات صحابہ کرام کا اخلاص۔ زمین پر سے جتنے بھی اعمال آسمان کی طرف جاتے ہیں ان میں سے سب سے بھاری بھرکم چیز وہ اخلاص ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ اخلاص بھاری بھرکم ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کی یہاں قابل قبول ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام کے اخلاص کی بنیاد پر اللہ سابقہ حکم کو منسوخ کرتا ہے، اور نیا حکم جو آسانی پر مبنی ہوتا ہے اللہ کی ذات اس کو نازل فرما دیتے ہیں۔ پوری شریعت کا مطالعہ کیجئے، ابتدا کے اندر جو حکم ہوتا ہے وہ ایسا ہے کہ جو سخت ہے، لیکن آگے چل کر حکم اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے۔ تو پیچھے حضرات صحابہ کرام کا اخلاص ہے۔ جب نیچے سے اخلاص کا معاملہ ہوتا ہے، اوپر سے جو سب سے قیمتی چیز زمین پر اترتی ہے اس کا نام ہے توفیق۔ کیا نام ہے اس کا؟ توفیق۔ ہم کہتے ہیں جی دعا کریں اللہ نماز کی توفیق دے دے، تو یہ جو نماز کی توفیق ہے یہ اللہ تعالیٰ تب دیں گے جب اس توفیق کے پیچھے اخلاص کا وزن ہوگا۔ اخلاص اوپر جائے گا تو وہاں سے توفیق نیچے آئے گی۔ آپ اور میں دیکھتے ہیں بسا اوقات ہمارا دل نہیں چاہتا ہم اپنے چھوٹے بچے کو اٹھائیں، گرمی کی وجہ سے یا اس کے بدن کے ساتھ کوئی پیشاب کے قطرے وغیرہ ہیں، ہمارا دل نہیں کرتا،
لیکن کیا ہے کہ وہ 8 مہینے کا 9-10 مہینے کا بچہ گھٹنوں کے بل چل 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 کے آتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاؤں کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو باوجود اس کے کہ ہمارا دل نہیں کر رہا، ہم جلدی کے اندر ہیں، یا وہ بچہ ناپاک ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے باوجود ہمارے ہاتھ اس کو اٹھانے کے لیے نیچے ہو جاتے ہیں اور اس بچے کو اٹھا کر کندھوں پر بٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہاں بھی یہی معاملہ ہے، انسان کوشش کرتا رہے کہ جتنا زیادہ اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کر سکے، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا ہی جلدی اوپر سے توفیق والا معاملہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے، شاید کچھ حضرات یہاں بھی ہوں کہ جنہوں نے بیان میں سنا بھی ہوگا، ڈیفینس کے اندر ایک بیان میں حضرت والا نے فرمایا کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ شکوہ اور شکایت ہے کہ فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت والا نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا کہ کسی نوجوان نے جا کر شکایت کی حضرت فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، تو حضرت والا نے اس نوجوان کو جواب دیا کہ بیٹا، دن کے اوقات میں اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کلیئر رکھو، اللہ کی ذات تمہیں صبح یا رات کو اپنے سامنے مصلی پر کھڑا کرنے کی توفیق دے دیں گے۔ یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ اب یہاں پر کتنے ہمارے لوگ ہیں کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے، گویا کہ وہ فجر کے وقت میں ارلی مارننگ جس وقت فرشتے آتے ہیں سادہ صفحہ لے کر، وہ سب سے پہلے اپنا نام جہنمیوں کے نام کے اندر رجسٹرڈ کرواتے ہیں، پھر وہ نکل جائیں گے کام پر، ٹھیک ہے؟ اس وقت نہ ان کو کوئی بیماری ہوتی ہے، نہ ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ ویسے آپ کہیں نماز میں کیوں، پانی ہے جی، اندھیرا ہے جی، کیچڑ ہے جی، ہاں کتے ہیں جی، فلاں ہیں جی، لیکن دکانداری کے لیے 8 بجے جاتے وقت ان کو موت نہیں آتی، وہ صبح جا رہے ہوتے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بدلا ہے، ہم لوگ انگریزوں والے جو لوگ کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از اے لاسٹ امپریشن، ہاں جو پہلا تاثر ہوتا ہے نا تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر میری کتاب کی ابتدا کے اندر اگر میرا نام جہنمی لکھ دیا گیا تو دن بھر میں جتنا بھی کام کرتا رہوں تو وہ یہ والا جو غصہ ہے نا فرشتے کو، یار صبح اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے، وہ غصہ پورا دن رہے گا، ٹھیک ہے؟ روزوں کے اندر بھی یہی ہے، روزہ نہیں رکھیں گے، دل کا مسئلہ، دل کی گولی ماوا کھا لیتے ہیں، نسوار کھا لیتے ہیں، یہ عجیب و غریب بےہودگی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ روزہ رکھنے نہیں، اللہ توفیق ہی نہیں دیتا روزہ رکھنے کی، یہ ہمارا المیہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا المیہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام پر قربان، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا پاجی، میں اور آپ بابا آدم سے لے کر انبیاء کو نکالیں، بابا آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان ہیں یا جتنے بھی جنات ہیں، یہ لگ جائے محنت میں، محنت کریں گے کس لیے کریں گے؟ اعمال کریں گے جنت کے لیے، ہاں ان اعمال پر جنت ملے گی؟ نہیں، کیونکہ سرکار نے خود فرمایا، سرکار کا خود فرمان ہے اگر جنت ملے گی تو اللہ کے فضل سے ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا سرکار آپ بھی؟ فرمایا بالکل، میرے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہی ہے، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی۔ اس صرف پیغمبر کے متعلق ہے۔ اب پوری دنیا کا انسان اگر اعمال کریں پلک جھپکنے کی دیر میں اللہ کی نافرمانی بھی نہ کریں، تب بھی ان کو اگر کوئی چیز حاصل ہوگی ان اعمال پر تو وہ اللہ کی طرف سے قبولیت ہوگی، بس، ٹھیک ہے؟ اللہ نہ قبول کرے کیا کر سکتے ہیں؟ 500 سال کی عبادت اللہ نے اٹھا کر منہ پر نہیں مار دی بنی اسرائیل کے بندے کی۔ پہلے سپارے 9ویں سپارے کے اندر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، بلعام بن باعورہ اتنا بڑا عالم دین، اسم اعظم جانتا تھا، ٹھیک ہے؟ کوئی غلطی نہیں کی کبھی بھی اس نے، فقط کیا کیا؟ ایک غلطی، حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اس بد دعا کی وجہ سے ساری عبادت وہ تو گئی، اللہ نے نقد سزا دے دی، زبان کو نکال کر سینے پر کتے کی طرح لٹکا دیا۔ آ رہی ہے؟ ہم جتنے بھی اعمال کر لیں تو کیا ملے گا ہمیں؟ سب سے پہلے وہ اللہ کا فضل تب ملے گا جب عمل قبول ہوگا، عمل قبول ہوگا جب عمل قبول ہوگا اللہ کا فضل ملے گا، فضل کی وجہ سے اللہ کی مرضی ہے وہ ہمیں جنت میں بھجوا دیں گے، زبردستی پھر بھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن تصور کیجئے حضرات صحابہ کرام کے اخلاص پر
کہ پیغمبر نے فرمایا، مطلب بالفاظ دیگر ساری دنیا جس جنت کی طلبگار ہے، اس جنت وہ جنت 3 صحابہ کی طلبگار ہے، حضرت عمار ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت علی ہیں۔ یعنی جنت یہ چاہتی ہے یہ ہمارے اندر آ جائیں۔ ان کے اخلاص کو ہم پہنچ سکتے ہیں؟ بولو۔ پھر 10 وہ صحابہ جن کے بارے میں سرکار نے کہا کہ یہ جنتی ہیں، کیا کہا میں نے؟ کیا کہا میں نے؟ ہاں کیا؟ 10 صحابہ وہ ہیں جن کے متعلق پیغمبر نے کہا یہ جنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بدر کے اندر 313 یہ جنتی ہیں، احد کے اندر 700 چلے گئے یہ جنتی ہیں، ہاں یہ ساری کی ساری۔ وہ اصحاب الشجرہ 1500 وہ جنتی۔ اس کے بعد اللہ میاں نے اعلان کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ٹھیک ہے۔ وجہ بعد کی امت والوں کو بتلایا گیا، یہ اخلاص کا پیمانہ رکھو کہ ان کی تکلیف پر اللہ رب العالمین اپنے فیصلوں کے اندر ترمیم فرما دیا کرتے تھے۔ آ رہی ہے احل لکم، قرآن کریم کی ایک ایک آیت ہمیں اس جانب متوجہ کرتی ہے۔ کیا متوجہ کرتی ہے؟ کہ دیکھو وہ کیسے لوگ تھے۔ حالانکہ اب ہمارے لوگوں کو اگر آپ بولیں ناصر باجی یار یہ آپ صورت غلط پڑھ رہے ہیں، زبان موٹی ہو گئی ہے، جی ماشاء اللہ، حضرت عمر 26 سال میں مسلمان ہوئے، ان کی زبان موٹی نہ ہوئی، آپ کی کسی خاص ڈائی سے بنی تھی جو اتنی موٹی ہو گئی؟ ابو بکر صدیق نے 38 سال میں اسلام قبول کیا، ان کی زبان موٹی نہیں ہوئی۔ ابو قحافہ ابو بکر صدیق کے والد اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ ان کی یہ بھویں تک سفید ہو گئی تھی، انہوں نے تو نہیں کہا سرکار مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا، میری زبان ذرا موٹی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نہیں چاہتا ہماری زبان کی نوک پر اللہ اپنا کلام چالو کر دے۔ برا مت منائیے گا میری بات پر۔ یہ ابھی ہم نے پڑھا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ اللہ کا کلام، کلام کا مطلب الفاظ، یعنی یہ لفظ جو آج میں اور آپ نکالتے ہیں، سب سے پہلے اللہ نے یہ الفاظ اپنی مبارک زبان سے نکالے تھے۔ تو جو کلام اللہ کی زبان پر جاری ہوا، اللہ اسی زبان پر جاری کرے گا جس زبان کو اللہ پسند کرے گا۔ اللہ نے موٹے پتلے کی بات نہیں کی ہے، اللہ نے موٹے پتلے کی بات نہیں کی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رویا کرتے تھے، ہر وقت روتے تھے، ہر وقت روتے تھے۔ انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، اللہ میاں نے کیا معاملہ کیا؟ کہا کہ اللہ نے بخش دیا۔ اللہ میاں نے اپنی بارگاہ کے اندر بلا کر کہا محمد رویا کیوں کرتے تھے؟ تو حضرت امام محمد فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا خدایا تیری پکڑ کے ڈر سے۔ تو اللہ میاں نے فرمایا محمد اگر تجھے ہم نے عذاب دینا ہوتا تیرے سینے کے اندر اپنا قرآن نہ نازل کرتے۔ آ رہی ہے؟ تو گویا کہ جس کو اللہ پسند کرے گا اس کے دماغ کو قرآن کے لیے، اس کی زبان کو قرآن کے لیے، اس کے سینے کو قرآن کے لیے، اس کی نگاہوں کو قرآن کے لیے قبول کرے گا۔ اور قبول کیسے کرے گا؟ کوشش تو کر لیں نا، کوشش تو کر لیں، قرآن کے ساتھ محبت کا اظہار تو کر دیں۔ قرآن کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے، اس کو مل تو دینا۔ امام زین العابدین کا نام دنیا مانتی ہے، ان کے گھر کے حالات تو دیکھیں۔ فرماتے گھر پر ایک دن کمرے کے اندر گئے، ایک تو ویسے ہی عرب خوبصورت، پھر اوپر سے سادات ڈبل خوبصورتی، پھر نیک اعمال اس سے بڑھ کر خوبصورتی۔ ایک دن گھر کے اندر کمرے کے اندر گئے تو دیکھا کہ والدہ پیدل چل کر، جو اس زمانے میں کچا فرش ہوتا تھا، اس کی مٹی جو ہے ان کے پاؤں کے نیچے لگی ہوئی تھی۔ تو والدہ کو اٹھایا نہیں، اس مٹی کو اٹھا کر وہ جو مٹی والے پاؤں تھے ان پر یوں ہاتھ مارا اور اس مٹی کو چہرے پر مل دیا، باہر نکلے۔ ہر بندہ کہتا حضرت خیر تو ہے، کون سا عمل آپ نے کیا؟ آج آپ کا چہرہ ماضی کے مقابلے میں زیادہ چمکدار دکھائی دے رہا ہے۔ عمل تھا، کیا تھا؟ عمل تھا۔ اب اخلاص تو دور کی بات ہے جناب، تو عمل ہی نہیں کرتے۔ اب ایک موٹی سی بات ہے، 3 کمرے کا ماشاءاللہ ٹھیکیدار، پاجی صاحب آپ لوگ 53 آباد کر رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ بابو ٹھیکیدار، وہ حسین ٹھیکیدار، 3 کمرے بناتے ہو 80 گز کے اندر، نام کیا رکھا ہوا ہے؟ بیڈ روم، یہ ٹی وی لانچ، یہ کچن، یہ رکھا ہوا نام، تیسرا نام تو کوئی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے اگر میں مسلمان ہوں تو میرا فرض یہ بنتا ہے، یہ ٹی وی لانچ میں ٹی وی کو جائز ہی نہیں سمجھتا، اس ٹی وی لانچ کا نام تو چینج کر کے کم سے کم مصلی رکھ دو بھائی، مصلی رکھ دو۔ گھر تعمیر ہوا،
صحابی نے روشن دان نکالا، سرکار کا گزر ہوا، سرکار نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے لوجک بیان کی، سرکار یہ روشن دان ہے، کس مقصد سے بنایا؟ سرکار ہوا بھی آئے گی اور روشنی بھی آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیت کو چینج کر لو، یہ دونوں چیزیں مفت میں آ جائیں گی۔ تم نیت کر لو، اذان کی آواز آئے گی، روشنی پھر بھی آئے گی اور ہوا پھر بھی آئے گی۔ تو ٹھیک ہے گھر پہ نماز نہ بھی پڑھیں، کم سے کم نام تو رکھ لیں مصلی کا، یار نام تو رکھ لیں مصلی کا۔ اب گھر پہ عورتیں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں بیڈ کے اوپر، بیڈ کے اوپر کون سا اعتکاف ہوتا ہے؟ بیڈ کے اوپر کون سا اعتکاف ہوتا ہے اعتکاف تو زمین پر، کیونکہ بیڈ کے اوپر تو نماز کھڑے ہو کر جائز نہیں ہے، نہ ہی بیٹھ کے جائز، الا یہ کہ آدمی ہل جل نہ سکتا ہو تو ایک الگ مسئلہ۔ یہ معاملات ہے بھیا ہمارے ساتھ، ہم بالکل گر چکے ہیں خدا کی قسم، ٹھیک ہے۔ اور جب تک اعمال، پہلے ہم اعمال کریں گے، زور لگائیں گے اعمال کے اندر، پھر کہیں جا کر اخلاص کی پہلی سیڑھی پر پہنچیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کی مرضی ہے، اخلاص کی توفیق، اخلاص کی اللہ تعالیٰ طاقت دیں گے، اس اخلاص پر اللہ کی طرف سے توفیق آئے گی، توفیق کی بنیاد پر ہم سارے کے سارے اعمال کریں گے۔ پورا قرآن کھول کر دیکھیں، ناسخ منسوخ، یہ حکم پہلے تھا یار اب یہ ہٹا دیا گیا، کیوں ہٹایا گیا؟ کیوں ہٹایا گیا؟ صحابہ کرام کو پریشانی، صحابہ کرام کو پریشانی، اور صحابہ کو اللہ نے ایسا بنایا کہ ان کی لاج اللہ نے اتنی رکھی، اتنی لاج اللہ نے رکھی، ان کی تکلیف پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ خدا کی قسم اگر میں اور آپ اس زمانے میں ہوتے نا، شاید ہماری شکلوں پر اللہ کو پیار نہ آتا جو ہمارا کردار ہے۔ ہاری سمجھ شریفہ میں نمازیں کتنی فرض ہوئی تھیں؟ کتنی؟ ہم لوگ وہاں پر تھے، اللہ میاں کو تو پتہ تھا نا 50 پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، ہاں کیونکہ وہاں نیچے ہم تو نہیں تھے۔ اللہ نے کن کے چہرے دیکھ کر 50 نمازیں فرض کی تھی؟ ان صحابہ کی، ٹھیک ہے۔ ان صحابہ کے چہروں کو رب نے دیکھا کہ یار یہ پڑھ سکتے ہیں، اور تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے ہمارے پیغمبر سے کہا سرکار میرا تجربہ ہے لوگ نہیں پڑھیں گے، ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی، آپ جا کر دوبارہ 9 مرتبہ ہمارا پیغمبر ہمارے لیے گیا ہے، 9 مرتبہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا حضرت والا یہ 5 بھی بہت زیادہ ہے، خدا را جائیں، میری قوم پر خالی 3 تھی وہ نہیں پڑھ سکی۔ پیغمبر نے اس موقع پر حضرت موسیٰ کے سامنے کہا اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم وہ 5 پڑھتے ہیں؟ بولو ہم 5 پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ جو ماشاءاللہ ظاہر ہے کہ جو تھوڑے سے تبلیغ میں وقت لگانے والے ہیں، تھوڑے آگے پیچھے آنے جانے والے ہیں، چلو شرما شرمی میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو دوسرے حضرات ان کا کیا بنے گا؟ آ رہی ہے سمجھ شریفہ میں؟ ہم نے ہر جگہ اپنے پیغمبر کو بھی دکھی کیا اور انسانیت کو تو دکھی کیا ہی کیا۔ گزرے وقت کے اندر جب تعلیم کا فقدان نہیں ہوتا تھا، دلی کی جامع مسجد کے دروازے پر ایک انگریز بھیک دیتے ہوئے اپنا بٹوا اس کا گر جاتا ہے اور وہ بٹوا مسلمان اٹھا لیتا ہے، بٹوا پیسوں سے بھرا ہوا، ٹھیک ہے، بٹوا چوری کر لیتا ہے۔ ہندوستان اتنا بڑا کسی کو کیا پتا، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو انگریز تھا جمعے کو آتا تھا دلی کی مسجد میں وزٹ کے لیے، اگلے جمعے کو آیا تو اس بھکاری نے اس کو بلا کے کہا کہ صاحب یہ تمہارا بٹوا ہے، یہ تمہارا بٹوا ہے، سائیں یہ تمہارا بٹوا ہے، گزشتہ جمعے تم سے بھیک دیتے ہوئے گر گیا تھا۔ انگریز ہکا بکا رہ گیا، بٹوا دیکھا، پیسے وہیں پر، ساری چیزیں وہیں پر، اور اس انگریز نے کہا کہ اس کے اندر اتنے پیسے تھے کہ تم جو روزانہ 1 روپیہ مانگتے ہو تمہارا تو کئی دنوں کا گزر ہو سکتا تھا، تم نے چوری کیوں نہ کر لیا؟ خدا کی قسم ہم جیسے پڑھے لکھوں سے وہ جاہل بیکاری اچھا تھا۔ اور اس نے کہا بات یہ ہے کہ دل میں میرے بھی بات آئی تھی، لیکن پھر یہ خیال میرے دل کے اندر آیا کہ آپ ہو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اور میں ہوں محمد الرسول اللہ کا ماننے والا، میں نہیں چاہتا تھا کل قیامت کا دن ہو اور آپ کا نبی آ کر ہمارے نبی سے کہے کہ آپ کے امتی نے ہمارے امتی کی
پیسے چوری کر لیے تھے، میں نبی کو رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ جائیے، ہمارے نبی نے کیا کرنی، بس اب کل قیامت کا دن ہو، اللہ نہ کرے اگر ہم نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے پھنس گئے، حضرت موسیٰ نہیں کہیں گے میں نے نہیں کہا تھا آپ کو؟ بولو، اخلاص تو دور کی بات ہے، اعمال بھی دور کی بات ہے، جو اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی پہلی چیز نماز ہے، وہ نہیں پڑھتے۔ اسی وجہ سے پاجی کہا گیا سب سے پہلے نماز کا حصہ، مطلب اگر نماز پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے نکل آئیں گے۔ ٹھیک ہے سر، خارج تو نہیں آ رہی؟ سارے اعمال کیا نکل آئیں گے؟ پورے نکلیں گے۔ اور اگر نماز نہیں پوری، اب سوچئے یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں، گالیاں بھی دیتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، گانے بھی سنتا ہوں، روزے بھی کھاتا ہوں، 4 بال داڑھی کے رکھ کر میں سمجھتا ہوں جی بس یہ جبرائیل اور میرے میں خالی ایک بالش کا فرق ہے، وہ ذرا اوپر رہتا ہے، میں لیاری میں رہتا ہوں۔ یہ فضول بات ہے۔ آ رہی سمجھ رہی میں؟ اس بات کو دماغ پر لیں کہ یار یا تو اللہ کا قرآن غلط یا میں غلط۔ قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ نماز برائی سے بچاتی ہے، سب سے بڑی برائی نماز کا چھوڑنا ہے۔ اگر میری نماز مجھے برائی سے نہیں بچا رہی تو مطلب یہ نماز مجھے جہنم سے بھی نہیں بچائے گی اور یہ لے کر جائے گی۔ آ رہی ہے؟ صحابہ کرام نے عمل، میں نے آپ کو پہلے کہا جتنی ہماری زندگیاں ہیں، ابو بکر صدیق کو ٹوٹل کل ملا کر اسلام کے 25 سال ملے، 38 سال تو میری ہو گئی ہے یار۔ تو گویا کہ میرا جو اسلام کا زمانہ ان سے بڑھ کر ہے نا، لیکن کیا وجہ ہے کہ یار وہ اتنے مضبوط ہو گئے، اللہ اکبر، کہ 8 دروازے جنت کے، ہر دروازہ تمنا کرے گا ابو بکر میرے اندر سے آ، میرے اندر سے آ۔ ہاں، اتنا بڑا مقام کہ جب رب غصے میں ہوگا اور پیغمبر کہیں گے خدایا لوگ پریشان ہیں، حساب کتاب شروع کیا جائے، اللہ میاں فرمائیں گے چلو کسی کو حساب کے لیے آگے کرو، تو ابو بکر صدیق کو آگے کیا جائے گا، ان کا چہرہ دیکھ کر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ 25 سال اسلام کا زمانہ ہے، کتنا؟ خالی 25 سال۔ ہم کیا کر رہے ہیں علی صاحب؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہے کہ نہیں سر؟ صحابہ کرام کی حالات سنو، ہمیں دھنگ رہ جاتا ہے کہ یار ایک کاشتکار تھک گیا، اتنا سا گناہ کیا، کیا اتنا سا گناہ کیا، بلکہ گناہ نہیں کیا، فقط تکلیف ہوئی، دن پورا بھوکا، رات پوری بھوکے، اگلے دن گرمی کی وجہ سے روزہ نہیں توڑا، غشی کھا کر بے ہوش ہو گئے، اللہ کو اتنا پیار آیا، قیامت کی صبح تک کے لوگوں کو کہا روزہ خالی دن میں رکھنا، رات جو تمہاری مرضی ہے کھانا پینا اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا۔ آ رہی ہے؟ کیا سمجھ میں آئی؟ کیا سمجھ میں آئی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ نیتوں کو خالص کر کے بیٹھا کریں، نیتوں کو خالص کر کے بیٹھا کریں تاکہ کچھ فائدہ تو ہو جناب۔ ہم رکاوٹ بن رہے ہیں بھیا۔ آج عصر کے بعد ہم ہوٹل پہ بیٹھے تھے، کچھ ساتھی اور بھی تھے، اللہ اکبر، کل جمعے میں کیا بیان ہوا ککھ پتہ نہیں، اچھا جی چلو خالی سورج سنا دو، ککھ نہیں آتی، المیہ ہمارا بھائی قرآن کی 114 سورتیں چلو نہیں آتی، 3 نہیں آتی تو نماز کیسے پڑھتے ہو یہ بتاؤ؟ ترجمے پر نہیں جائیں، چلو چھوڑ دو۔ 3 مہینے لگا کر سائیں آخری 10 سورتوں کا ترجمہ کروایا گیا۔ خدا کی قسم اگر مجھے پتا ہوتا یہ 3 مہینوں میں یہ 3 سورتیں یاد کروا دیتا یار۔ آ رہی ہے؟ کہاں کے مسلمان ہیں ہم؟ صبح ہم جشن آزادی منائیں گے، اللہ اکبر، جشن آزادی مبارک، بالکل جشن آزادی مبارک، پر اس بندے کے لیے کہ جس کو رات کو تہجد کی توفیق ہو گئی پاکستان میں، اس کے لیے جشن آزادی مبارک۔ جس کی بہن بیٹی بیوی پردہ کر کے گھر سے نکلتی ہے اس کو جشن آزادی مبارک۔ جس کی ماں بہن بیوی بیٹی عفت اور پاک دامنی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی ہے اس کو جشن آزادی مبارک۔ جو فجر کی نماز کے لیے اٹھے، جو قرآن کریم پڑھے، جو سوچ اپنائے دینیات کی، اس کو جشن آزادی مبارک۔ 20 لاکھ لوگوں نے جانوں کی قربانی دی تھی ان شکلوں کے لیے، بولو۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ یار وہاں پر مسلمان کھل کر
اسلام پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے. ہم اپنی جان دے دیتے ہیں، اللہ کرے مسلمانوں کو ایک اسلامی فلاحی ریاست مل جائے. ہم نے کیا کیا؟ فجر کے اندر خدا کی قسم قبرستان کا ماحول ہمارے گھروں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. جشن آزادی مبارک، جھنڈیاں لگاؤ لگاؤ. میں نے آپ کو کل کہا کوئی ناجائز نہیں. تصور تو کرو یار، تصور تو کرو کہ یہ ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ جشن آزادی مبارک. حسین بھائی گرمی لگ رہی ہے، میری جان بیٹری بالکل ڈیڈ ہے اور یہ ٹوں ٹوں کر رہی ہے نا. مجھے خود آپ کی تکلیف کا احساس ہے. آ گیا تو پنکھے چلا دو. کہاں آ گیا؟ چلا دو پنکھے، لائٹیں بھی ساری جلا دو. ہاں نہیں خیر، اگر لائٹ آ گئی تو چل جائے گا. ٹھیک ہے بھیا، آ رہی سمجھ. تو دو باتوں میں سے ایک بات ہے جناب، جس جنت کا رب نے وعدہ کیا، جس جنت میں سارے انبیاء سارے صحابہ، اس جنت کے اندر جانے کے لیے اعمال کے اندر اخلاص یہ ضروری ہے. اخلاص کیا ہے؟ ضروری ہے. تو میرا خیال ہے اب بھی وقت نہیں گزرا، ہم تھوڑا سا اپنے قبلے کو درست کر لیں. کل جشن آزادی منانے سے پہلے آج رات رو رو کر اللہ سے معافی مانگے، اے اللہ یہ ملک ہم سے مت چھیننا، ہم سے غلطی ہو گئی یا اللہ، ہم سے غلطی ہو گئی یا اللہ کہ مسجد تو نے دی اور آج تک ہم کورے کے کورے ہمیں نماز پڑھنا نہ آئی. جس نماز کی آزادی کے لیے ہمارے بڑوں نے جان قربان کی، اللہ ہمیں معاف کر. اے اللہ وہ ہمارے بڑوں کو جن آروں سے چیرا گیا، آج ان کی نسل کے ڈرامے ہمارے گھر پر موجود ہیں. یا اللہ ہماری توبہ، آئندہ نہیں دیکھیں گے، آئندہ گانے نہیں سنیں گے، آئندہ ان کے فیشن کو نہیں اپنائیں گے. پھر تو جشن آزادی مبارک. بصورت دیگر یاد رکھیے گا، اللہ کے ہاں جب اللہ کوئی چیز دینا جانتے ہیں تو وہ لینا بھی جانتے ہیں. وہ کیا کر سکتے ہیں؟ لے بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آزادی کو اللہ سلب کر دے گا. مکہ مکرمہ اسلامی ریاست ہے، نو ڈاؤٹ. اللہ ہم سب کو لے کر جائے حرمین شریفین کے اندر، لیکن وہاں جا کر دیکھیں کہ پھر پتہ چلتا ہے آپ مسجد کے اندر بیٹھ کر درس و تدریس کا حلقہ بغیر حکومت کی اجازت کے نہیں لگا سکتے. آپ جمعے کا خطبہ حکومت وقت کی مرضی کے بغیر نہیں دے سکتے. اگر دیا ممبر سے اٹھ کر سیدھا جیل کے اندر ہوں گے. الحمدللہ ہمارے 20 لاکھ مسلمانوں کی قربانیوں کی بدولت کتنی بڑی نعمت ملی کہ ہمارے یہاں ممبر پر ہر قسم کا مسئلہ بیان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو بھائی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ اللہ کی نعمت ہے. بولو الحمدللہ. سارے حضرات 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان 20 لاکھ لوگوں کو ایصال ثواب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے بھیا. فرمایا کہ ہن لباس لکم، بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونا ہے تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری اور تم ان کے لباس ہو. میاں بیوی کا قریب کا تعلق ہے، اور اس قریب کے تعلق کو اللہ نے لباس کے ساتھ تشبیہ دی. مطلب جیسے یہ جسم ہے اور یہ لباس ہے، تو جسم اور لباس کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی. اسی طریقے سے میاں اور بیوی کے درمیان بھی کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لباس زینت ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ جب حجامے کے لیے جا کر قمیض اتارتے، اللہ کی پناہ، یہ تو اللہ کا شکر ہے رب نے لباس اتارا ہے، ورنہ تو ایسے خوفناک ڈراؤن ہے. یہاں جب حجامہ لگوایا تھا ایسے ایسے بدن سائیں اندر سے نکلے تھے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کی بیگمات جنتی ہیں، ان کو دیکھ کر صبر کر رہی ہیں. یا اللہ، ایک وحشی قسم کے آ جاتے ہیں. تو اللہ نے لباس بنایا، ہمارے عیوب کو چھپایا. تو لباس زینت بھی ہے اور لباس جسم کی حفاظت بھی ہے. تو بیوی انسان کی زینت بھی ہے. کس اعتبار سے؟ گھر مکمل ہوگا بیوی کے ساتھ. ٹھیک ہے، اپنی اولاد آئے گی تو بیوی کی وجہ سے آئے گی، ورنہ کاپی پیسٹ والا کوئی چکر نہیں ہے. آ رہی سمجھ میں؟ کاپی پیسٹ والا کوئی چکر نہیں. اور بیوی ہے اس کو کہا گیا کہ یہ تمہاری زینت بھی ہے، اور بیوی جو ہے وہ حفاظت کا ذریعہ بھی. اگر گھر پر بیوی نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ جو ہمارا نوجوان طبقہ کر رہا ہے آج کل. ہاں باروڈوں کے اوپر دیکھو نا، کوئی ماں بہن چلی جائے، بڈھے خاص طور پر نا،
خدا کی قسم بڈھوں کو دیکھ کے حیرانگی ہوتی ہے، حالانکہ دونوں ٹانگیں نہیں بلکہ نیچے والا ناف سے نیچے کا پورا دھڑ قبر میں ہوتا ہے ظالموں کا، پھر بھی دیکھتے ہیں۔ جمعے والے دن بوڑھے کو دیکھیں یا بیکارنوں کے ساتھ فری کپ لگ رہی ہوتی ہے، سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، پاک پیغمبر جیسی ذات ہے، پاک پیغمبر جیسی ذات ہے، بیچ چوراہے پر عورت آ کر پیغمبر کو روکتی ہے کہ سرکار مسئلہ پوچھنا ہے، سرکار ہاتھ اس کو بھی نہیں لگاتے، سرکار ہاتھ نہیں لگاتے، سرکار وہیں روڈ پر کنارے پہ کھڑا ہو کر اس کی پوری بات سنتے ہیں۔ ہاں، عورتوں کو بیعت ہو رہی تھی، حضرت ابو سفیان کی بیگم سرکار کے رشتہ دار ہیں، بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، فرمایا نہیں عمر وہاں پر کھڑے ہو جاؤ دروازے پر، عورت سے ہاتھ نہیں ملانا، عورت کو ہاتھ نہیں لگانا۔ ہاں، 10 روپے دے کر مزے لے رہے ہو، فری آف دی کاسٹ۔ کبھی اپنی بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھا؟ کبھی نہیں، بیوی نہیں۔ بازاری لوگ کیا کہتے ہیں، بچے اپنے اور بیویاں پرائی اچھی لگتی ہیں، اس کا عملی مظاہرہ۔ بالخصوص نوجوان، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس اگر 100 روپیہ تو 5 چالیا گٹکا ماوا، وہ اتنی پرواہ نہیں کرتے۔ بڈھوں کو پتہ ہے گھر پہ کچھ ملے گا نہیں، چلو جو ہمدردی سے بیٹھ، چل جی، شرم آنی چاہیے یار خدا کے بندے ہیں۔ وہ کسی نے کہا نا کہ وہ کوکر نہیں، تو کوکر جس میں وہ ہوتا ہے اپنا پکتا ہے کھانا وغیرہ، ہاں پریشر کوکر، تو اس نے کہا کہ کوکر کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو جائے، سیٹی مارنا پھر بھی نہیں چھوڑتا، کتنا پرانا ہی کیوں نہ ہو جائے وہ سیٹی مارنا نہیں چھوڑتا، اگر یہ بھویں بھی سفید ہو گئی، داڑیاں بھی سفید ہیں، حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کہا گیا اپنی بیویوں کو پیار کرو، جیسے مرضی یہ کرو۔ ایک بوڑھا کہنے لگا، اس سے میں نے ویسے گپ شپ لگائی تو کہتا بس یار اب تو ہمارا آپس میں تعلق بہن بھائی والا ہو گیا ہے۔ وہ گھر کے اندر بہن بھائی والا تعلق اپنا کر دوسروں کی بیویوں کو اپنی بہنیں نہ بنائیں سر۔ اسلام نے جو بہن قرار دی وہ بہن ہے، اس بہن کے علاوہ کوئی اور بہن نہیں ہے، برا مت منائیے گا۔ پیسے دیں آپ، ماشاءاللہ پیسے دینے کا 1000 طریقے ہیں، یہ 10 روپے کا نوٹ اس سے لمبا ہوتا ہے، زیادہ اگر آپ کے دل میں وہ ہے تو آنکھیں بند کر کے دیں نا، یوں کر کے، ٹھیک ہے، لیکن نہیں ماشاءاللہ جیسے مفتی کو دیتے ہیں یوں کر کے نا، یوں اس کو بھی یوں کر کے، یوں کر رگڑ کر نہ دیا کریں، ہر جگہ رگڑنے کی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فرمایا گیا ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا کیا ہے؟ لباس ہیں، تمہاری بیویاں تمہارا کیا ہے؟ لباس ہیں۔ دیکھو 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سے ہمارے پیغمبر کو اللہ نے اس بات کا مطلب، یعنی پیغمبر کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ سب سے زیادہ قرب کا تعلق ہمارے پیغمبر نے اپنی ازواج سے رکھا، کہ 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سے واحد ہمارے پیغمبر ہیں، انتقال ہوا تو سر مبارک اماں کے سینے پر تھا، ٹھیک ہے، باہر نہ جائیں، اپنے گھر کے ماحول کے اندر لگیں۔ تو اس کے اندر اس بات کو بیان کیا، باقی چند دیگر بات انشاءاللہ ان کو کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک توفیق۔